السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ سب کو رشدہ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور محدث ہیں، انہوں نے ایک رسالے میں ذکر کے 100 سے زیادہ فائدے ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے، شیطان کی طاقت کو کم کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ جل شانہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نمبر 3، ذکر سے فکر غم دور ہوتا ہے۔ نمبر 4، دل میں فرحت خوشی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، بدن اور دل کو قوت ملتی ہے۔ نمبر 6، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے۔ نمبر 7، رزق کو کھینچتا ہے۔ نمبر 8، ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے، یعنی اس کو دیکھنے سے رعب پڑتا ہے اور اس کو دیکھ کر حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالی شانہ کی محبت پیدا کرتا ہے اور محبت ہی اسلام کی روح اور دین کا مرکز ہے اور سعادت اور نجات کا مدار ہے۔ نمبر 10، ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے جو مرتبہ احسان تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی مرتبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے نصیب ہوتی ہے گویا اللہ جل شانہ کو دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 11، اللہ کی طرف رجوع پیدا کرتا ہے، جس سے رفتہ رفتہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں حق تعالی شانہ اس کی جائے پناہ بن جاتے ہیں، ہر مصیبت میں اللہ ہی کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ نمبر 12، اللہ کا قرب پیدا کرتا ہے، جتنا ذکر میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی قرب میں اضافہ ہوتا ہے، جتنی ذکر سے غفلت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ نمبر 13، اللہ کی معرفت کا دروازہ کھولتا ہے۔ نمبر 14، اللہ جل شانہ کی ہیبت اور اس کی بڑائی دل میں پیدا کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ حضوری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 15، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ذکر کا سبب ہے، چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا بھی ذکر ہوگا۔ نمبر 16، دل کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ خود غور کر لیں کہ مچھلی بنا پانی کے نہیں رہ سکتی، کیا حال مچھلی کا ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہمارا دل بالکل بنجر ہو جاتا ہے۔ نمبر 17، دل اور روح کی غذا ہے، ان دونوں کو اپنی روزی نہ ملے تو ایسا ہے جیسے بدن کو اس کی روزی یعنی کھانا نہ ملے۔ جب بدن کو روزی نہیں ملتی تو بدن کتنا کمزور ہونے لگتا ہے، ایسے ہی جب دل کو اس کی روزی نہیں ملے گی تو دل بھی کمزور ہو جائے گا۔ نمبر 18، دل کی زنگ کو صاف کرتا ہے، جیسے کہ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ ہر چیز پر زنگ لگ جاتا ہے، میل کچیل لگ جاتا ہے، اور دل کا میل اور زنگ خواہشات اور غفلت ہیں اور اس کی صفائی ذکر سے ہوتی ہے۔ نمبر 19، لغزش و خطاؤں کو دور کرتا ہے۔ نمبر 20، بندے کو اللہ جل شانہ سے جو وحشت ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے، جو کہ غافل کے دل پر اللہ کی طرف سے ایک وحشت رہتی ہے وہ ذکر سے دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 21، جو اذکار بندہ کرتا ہے وہ عرش کے چاروں طرف بندے کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 22، جو شخص راحت میں اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے اللہ جل شانہ مصیبت کے وقت اس کو یاد رکھتے ہیں۔ نمبر 23، اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نمبر 24، سکینہ اور رحمت کے اترنے کا سبب ہے اور فرشتے ذکر کرنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 25، اس کی برکت سے زبان غیبت، چغل خوری، جھوٹ، بدگوئی، لغویات سے محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 26، ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں اور لغویات کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں۔ اب آدمی کو اختیار ہے کہ جس قسم کی مجلس کو چاہے اس کو اپنے لیے منتخب کر لے۔ نمبر 27، ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والا بھی سعید نیک بخت ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والا بھی لغویات سے مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 28، قیامت کے دن حسرت سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہے۔ نمبر 29، ذکر کے ساتھ اگر تنہائی کا رونا بھی نصیب ہو جائے تو قیامت کے دن کی تپش اور گرمی میں جبکہ ہر شخص میدان حشر میں بلبلا رہا ہوگا تو یہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 30، ذکر میں مشغول رہنے والوں کو ان سب چیزوں سے زیادہ ملتا ہے جو دعائیں مانگنے والوں کو ملتا ہے، کیونکہ حدیث میں حق تعالی شانہ کو ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص کو میرے ذکر نے دعا سے روک دیا اس کو میں دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ کیا آیا حدیث میں کہ اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں
کہ جو بندہ ذکر کی وجہ سے مجھ سے دعا بھی نہ مانگ سکے تو میں اس کو تمام دعا کرنے والوں سے زیادہ نوازتا ہوں۔ نمبر 31، ذکر کیا ہے؟ بہت زیادہ آسان عبادت ہونے کے باوجود تمام عبادتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ صرف زبان کو حرکت دینا تمام اعضاء کو حرکت دینے سے زیادہ آسان ہے، مگر یہ آسان ہونے کے باوجود تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ نمبر 32، اللہ کا ذکر جنت کے پودے ہیں، جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ جنت کے پودے ہیں۔ نمبر 33، جس قدر بخشش اور انعام کا وعدہ ذکر پر کیا گیا ہے اتنا کسی اور عمل پر نہیں کیا گیا۔ نمبر 34، ذکر آدمی کی ترقی کرتا رہتا ہے، بستر پر بھی اور بازار میں بھی، صحت میں بھی اور بیماری میں بھی، نعمتوں میں بھی اور لذتوں کے ساتھ مشغولی میں بھی۔ ذکر ایسی عبادت ہے کہ انسان غم میں، خوشی میں، بیماری میں، صحت میں، مسافر ہے، مقیم ہے، لیٹا ہے، اٹھا بیٹھا، ہر حال میں کرتا رہتا ہے، تو ہر حال میں ذکر انسان کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے۔ نمبر 35، ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے، قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے اور آخرت میں پل صراط پر آگے آگے چلتا ہے۔ نمبر 36، ذکر تصوف کا اصل اصول ہے۔ جو لوگ صوفیہ اکرام ہوتے ہیں، ان کے یہاں جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذکر کی ہی عادت ڈلواتے ہیں، ذکر کرتے کرتے اتنا ذکر کرواتے ہیں کہ انسان کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ نمبر 37، آدمی کے دل میں ایک گوشہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز سے بھی پر نہیں ہوتا، کسی بھی چیز سے نہیں بڑھتا۔ جب ذکر دل پر مسلسل ہوتا رہتا ہے، جب بار بار انسان ذکر کرتا رہتا ہے تو وہ گوشہ پر ہو جاتا ہے۔ نمبر 38، ذکر پراگندہ کو مجتمع کرتا ہے۔ پراگندہ یعنی بکھرے ہوئے کو اکٹھا کر دیتا ہے اور مجتمع کو پراگندہ کرتا ہے، دور کو قریب کرتا ہے اور قریب کو دور کرتا ہے۔ کس طریقے سے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے، شیاطین سے دور ہو جاتا ہے، ان کے لشکروں سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 39، ذکر آدمی کے دل کو نیند سے جگاتا ہے، غفلت سے چوکنا کرتا ہے اور دل جب تک سوتا رہتا ہے اپنے سارے ہی منافق ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 40، ذکر ایک درخت ہے جس پر معرفت کے پھل لگتے ہیں۔ صوفیہ کے یہاں ذکر اتنا زیادہ کرایا جاتا ہے اور اتنا کہتے ہیں کہ جتنا درخت کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اتنے ہی اس کے پھل پودے اچھے آئیں گے، تو وہ سب سے پہلے جڑ ذکر کو مانتے ہیں، ذکر کو مضبوط کرا دیتے ہیں کہ ذکر ایک درخت ہے، سب سے زیادہ یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ نمبر 41، ذکر اس پاک ذات کے قریب کر دیتا ہے جس کا ذکر کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے ساتھ معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ جس کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر اس سے قریب کر دیتا ہے، تو حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ کیا ہے؟ معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا انا مع عبدی ما ذکرنی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ کیا ہے؟ میرا ذکر کرتا رہتا ہے۔ حدیث میں کیا آیا ہے؟ میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے۔ نمبر 42، ذکر غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے، مالوں کے خرچ کرنے کے برابر ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ نمبر 43، ذکر شکر کی جڑ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا، آپ نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں، مجھے طریقہ بتا دیجیے کہ میں آپ کا بہت شکر ادا کروں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جتنا بھی تم میرا ذکر کرو گے اتنا ہی میرا شکر ادا کرو گے۔ دوسری حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تیری شان کے مناسب کس طرح شکر ادا کروں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تمہاری زبان پر ہر وقت ذکر رہے، ہر وقت تمہاری زبان ذکر کے ساتھ تر و تازہ رہے۔ نمبر 44، اللہ کے نزدیک پرہیزگار لوگوں میں سب سے زیادہ معزز وہ لوگ ہیں جو ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں۔ نمبر 45، دل میں ایک خاص قسم کی سختی ہے جو ذکر کے علاوہ کسی بھی چیز سے نرم نہیں ہوتی، جو ذکر کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کو نرم نہیں کر سکتی۔ نمبر 46، ذکر دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ نمبر 47، ذکر اللہ کے ساتھ دوستی کی جڑ ہے اور ذکر سے غفلت اس کے ساتھ دشمنی کی جڑ ہے۔ نمبر 48، اللہ کے ذکر کے برابر کوئی چیز نعمتوں کو کھینچنے والی اور اللہ کے عذاب کو ہٹانے والی نہیں ہے۔ نمبر 49، ذکر کرنے والے پر اللہ کی صلوات یعنی رحمت اور فرشتوں کی صلوات دعا رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی صلوات اور فرشتوں کی صلوات یعنی دعا رہتی ہے۔ نمبر 50، جو شخص یہ چاہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کے باغوں میں رہے، وہ ذکر کی مجالس میں بیٹھے، کیونکہ ذکر کی مجالس کیا ہیں؟ جنت کے باغ ہیں۔